برا دوست سیریل نمبر 76 27 محرم الحرام سن 1424 ہجری مطابق 31 مارچ سن 2003 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ جل جلالہ وعم نوالہ والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباق إلى الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر خیر اور شر کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا ہے، اور باری تعالیٰ نے خیر کو پسند فرمایا ہے، شر کو ناپسند فرمایا ہے. جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان کا تعلق شر سے ہے، اور جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں ان کا تعلق خیر سے ہے. اسلام اچھی چیز ہے، لہذا اس کا تعلق خیر سے ہے. کفر بری چیز ہے، اس کا تعلق شر سے ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کفر کو، نفاق کو، شرک کو، زندقے کو، الحاد کو، دہریت کو، بے دینی کو پسند نہیں فرماتا. اسلام اور ایمان کو اور خیرات اور حسنات اور محاسن اور بھلائیوں کو پسند فرماتا ہے. باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور سارے اہل اسلام کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو اچھائی تمہارے اندر آئے گی، خیر تمہارے اندر آئے گی، بھلائی تمہارے اندر آئے گی. اس کے برخلاف اگر تم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، برے مردوں کے ساتھ بیٹھے، برے لڑکوں کے ساتھ بیٹھے، بری سوسائٹی میں بیٹھے، برے سماج میں بیٹھے، تو تمہارے اندر شر آئے گا، فتنہ آئے گا، فساد آئے گا، لڑائی جھگڑا آئے گا، گالم گلوچ آئے گی، غصب چھین جھپٹ تمہارے اندر پیدا ہوگی. غرض ہے کہ اچھی صحبت، اچھی مجلس، اچھی محفل، اچھی سوسائٹی، اچھے سماج میں بیٹھو گے تو وہ اچھا سماج تمہیں بھی اچھا بنا دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا دوست بگڑے ہوئے انسان کو بھی اچھا بنا دیتا ہے، اور بگڑا ہوا دوست، خراب دوست، برا دوست، فسادی دوست، بدماش دوست، برا دوست اچھے انسان کو بھی برا بنا دیتا ہے. عطر والے کے پاس انسان بیٹھے گا تو اس کے اندر بھی خوشبو پیدا ہو جائے گی، اور آگ والے کے پاس، بھٹی کے پاس انسان بیٹھے گا تو بھٹی کی تپش اور بھٹی کی گرمی اور بھٹی کی چنگاریاں اس کو پہنچیں گی. معلوم یہ ہوا سوسائٹی کا اثر پڑتا ہے، اچھے انسان کا اثر پڑتا ہے، اور برے انسان کا برا اثر پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات پر زور دیا
اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی بات پر زور دیتا ہے کہ اچھی مجلس میں بیٹھو گے فائدہ اٹھاؤ گے، نفع اٹھاؤ گے، بری مجلس میں بیٹھو گے، برے مقام پر بیٹھو گے تو جو نقصان اس مجلس والوں کو پہنچنے والا ہے وہ تم کو بھی پہنچے گا۔ قرآن مجید نے اسی بری سوسائٹی کو اور اسی بری مجلس کو بیان فرمایا 7ویں پارے کے اندر اور 5ویں پارے کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں کے اوپر سے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا اے مخاطب، جب آپ برے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے اندر طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں تو وہاں سے ہٹ جانا۔ ہاں کوئی اچھی بات کرنے لگے تو بیٹھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر تمہیں شیطان بھولے سے اس بری محفل میں بری مجلس میں پہنچا دے تو یاد آتے ہی وہاں سے اٹھ کھڑے ہونا اور یہ سوچنا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، ہم تو بھولے سے یہاں پر آن پہنچے، یہاں تو بدتمیزی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تو قرآن پاک اور حدیث پاک کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہاں کے بیٹھنے والے تو گالم گلوچ کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر بھولے سے چلے جاؤ تو یاد آتے ہی وہاں سے اٹھ کھڑے ہونا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو برائی کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، بدماشی کی باتیں کر رہے ہیں، فرمایا کہ ان کا حساب ان سے اللہ تعالیٰ خود لے لے گا، آپ تو وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اگر بیٹھو گے تو یہاں کی برائی تمہارے دل پر اثر کرے گی، تم بھی برے بن جاؤ گے، اس لیے یہاں سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، اور آئندہ خیال رکھو کہ ایسی مجلس میں، ایسی جگہ پر ہم ہرگز قطعاً نہیں جائیں گے۔ فرمایا ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ خود لے لے گا۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اے مخاطب، تو یہاں سے ہٹ جا، یہاں کا میل کچیل تجھے بھی میلا بنا دے گا، یہاں کی گندگی تجھے بھی گندا بنا دے گی۔ جن لوگوں نے دین کو مذاق کی چیز بنا لیا، لہو لعب کی چیز بنا لیا، کھیل کود کی چیز بنا لیا، اور دنیاوی زندگانی کی آسائش نے اور آرام نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، ایسی مجلس میں مت جاؤ، ایسی محفل میں مت بیٹھو۔ ہمارے یہاں تو بڑے بوڑھے کہتے بھی ہیں اس بات کو کہ ایسی مجلس میں جاؤ، ایسی جگہ جاؤ جہاں سے رو کے اٹھو، اور ایسی جگہ مت جاؤ جہاں سے ہنس کے اٹھو۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ
الله ولي ولا شفيع. فرمایا جو برائی کرنے والے ہیں، بری سوسائٹی والے ہیں، قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ ان کی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ کوئی ان کو عذاب سے بچانے والا ہوگا. آپ تو بچو ان سے. اور یہ قیامت میں اگر ساری کائنات کو سونا بنا کر بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے عذاب سے بچنا چاہیں گے تو بچ نہیں سکیں گے. پھر ان کو تو کھولتا ہوا گرم پانی اور دردناک عذاب دیا جائے گا. اللہم احفظنا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. غلط سوسائٹی، غلط جگہ، غلط مجلس انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور قیامت میں جب اس بری سوسائٹی کے اندر بیٹھنے والے کی پٹائی ہوگی، کٹائی ہوگی اور اس کی ڈھٹائی کے اوپر، اس کے ضد پن کے اوپر اس کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، تو قرآن پاک کہتا ہے کہ اس وقت یہ ظالم آدمی، برے مقام پر بیٹھنے والا آدمی، برے لوگوں سے دوستی کرنے والا آدمی، جواریوں سے دوستی کرنے والا آدمی، شرابیوں سے دوستی کرنے والا آدمی، اسی طرح بدماشوں سے، چوروں سے، ڈکیتوں سے، بدتمیزوں سے دوستی کرنے والا آدمی، ان کے ساتھ فرینڈشپ قائم کرنے والا آدمی عذاب کو دیکھ کر، جہنم کی تکلیفوں کو دیکھ کر، جہنم کی مصیبتوں کو دیکھ کر افسوس کے مارے اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کرے گا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر انتہائی ندامت اور حسرت اور افسوس کا اظہار کرے گا اور ہائے ہائے کرتے ہوئے یوں کہے گا کہ اے کاش میں اس آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے تو میری بھی لٹیا ڈبو دی، اس نے تو میرا معاملہ بھی خراب کر دیا، خود بھی گمراہ ہوا، دوسرے کو بھی گمراہ کیا. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، خود بھی بھٹک جاتے ہیں، دوسروں کو بھی بھٹکا دیتے ہیں. ضلوا فضلوا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے تو تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دی تھی کہ کون آدمی اچھا ہے کون آدمی برا، دوسرے کے بہکائے میں آ کر تم نے اچھا آدمی کو برا کہہ دیا اور برے کو اچھا کہہ دیا. ارے تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، سوچو، آنکھیں دی ہیں، دیکھو. اللہ نے تفکر، تدبر اور تأمل کا مادہ آپ کو دیا ہے، دیکھیں کیا چیز خیر ہے کیا چیز شر ہے. دوسرے آدمی کے کہنے سے آ کر اچھے کو آپ نے برا کہہ دیا تو یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے. وہ تو خود بھی ڈوبا اور آپ کو بھی لے کر ڈوب گیا. تو وہ قیامت میں اس بات کا اقرار کرے گا کہ ہاں اس نے ڈبو دیا مجھے، پر کیا کروں، میری مت ماری گئی تھی، میری قسمت ماری گئی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی. لڑکی کہے گی کہ میں نے اس کے ساتھ سہیلا بنیلا کر لیا. یہ کچھ اچھی سہیلی ثابت نہ ہوئی، یہ کوئی اچھی لڑکی ثابت نہ ہوئی، یہ کوئی اچھی عورت ثابت نہ ہوئی، اس نے تو میرا معاملہ خراب کر دیا. قرآن پاک کے 19ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی ظالم انسان کا حال بیان فرمایا جو قیامت میں اپنا سر پیٹے گا کہ ہائے میں نے کیا کیا، کچھ نہ کیا، دنیاوی زندگی یوں ہی برباد کر ڈالی. فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان
الشیطان للانسان خذولا. دیکھو کیسا پیارا کلام ہے یہ اللہ کا، اور اس پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ساری باتیں بیان فرما دی. مارے افسوس کے اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کہ دیکھو تو صحیح میں نے کس کو دوست بنا لیا. اے کاش میں پیغمبر کو اپنا دوست بنا لیتا، اے کاش میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیتا، اپنا پیارا بنا لیتا، پیاروں کا پیارا بنا لیتا، محبوبوں کا محبوب بنا لیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا. اے کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی زندگانی گزار کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری دے دیتا. اے کاش رسول مدنی، رسول ہاشمی، اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقیہ اپنے دل کے اندر جاگزی کر لیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں رچا لیتا، بسا لیتا، بچھا لیتا تو مجھے کتنا نفع ہوتا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں گنہگاروں کی سفارش فرما رہی ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے. آج اگر میں پیغمبر سے محبت کرتا ہوتا، دنیا میں محبت کرتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری سفارش فرما دیتے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں. میں نے تو نبی آخر الزمان اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا، میں نے تو داڑھی رکھنے کا مذاق اڑایا، میں نے تو سنتوں کا مذاق اڑایا، میں نے مسواک کا مذاق اڑایا، میں نے رات کو وضو کر کے سونے کا مذاق اڑایا، میں نے حضور کے دسترخوان کا مذاق اڑایا، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا مذاق اڑایا. جی سب ساری چیزوں کا مذاق اڑایا، مگر کیا کروں، ہائے میں تو اب ہلاک ہو گیا. اب بھائی دیکھیے اس وقت کی ندامت اور اس وقت کے افسوس سے کیا ہوتا ہے. دنیا میں ندامت ہونی چاہیے تھی، جو توبہ کرنے کی جگہ تھی دنیا، اس دنیا کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا چلاتا تو بات دیگر تھی، لیکن وہاں تو بھائی نصیحت کام نہیں کرے گی اور وہاں کا افسوس کچھ کام نہیں کرے گا. دنیا میں افسوس کر کے توبہ کر لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم پاتا کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. لیکن اس نے ایسا کیا نہیں، بلکہ برابر ان بدتمیزیوں اور بدماشیوں کے اندر لگا رہا. قرآن پاک میں تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ میاں بڑے سے بڑا ظلم بھی کر لو گے اور پھر توبہ کرنے کے لیے میری بارگاہ پر دستک دو گے، دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے، کھول دوں گا کیونکہ میں رب کریم ہوں. باری تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر اسی چیز کو بیان فرمایا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ کو تم تواب اور رحیم پاتے، لیکن تم نے ایسا کیا نہیں. اور مشہور صورت ہے جو عام طور سے مغرب کی نماز میں پڑھی جاتی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. میری تو مت ماری گئی تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات سے محبت نہ کی اور ادھر ادھر کھڑے ہو کر بیٹھ کر میں نے اپنا وقت برباد کر دیا اور میں مر گیا.
عشاء کے بعد دکانوں پر بیٹھ بیٹھ کر اپنا وقت گزارا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا سمر بعد العشاء، عشاء کے بعد دنیا کی کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آدمی کو عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بستر پر جا کر آرام کرنا چاہیے، اول وقت میں سو جانا چاہیے تاکہ جلدی آنکھ کھلے اور فجر کی نماز ضائع نہ ہو۔ لیکن میں تو اپنے یاروں میں، اپنے دوستوں میں 12 بجے بیٹھتا تھا، 12 بجے تک، 1 بجے تک کی خبر لاتا تھا اور باتیں بنا بنو کے گھر آ جاتا تھا، اور میری بیوی آنکھیں پھاڑتی رہتی تھی، اس کو نیند آتی تھی لیکن مارے خوف کے سوتی نہیں تھی کہ پتہ نہیں کب ظالم آ جائے اور کب دروازہ کھٹکھٹائے اور میری آنکھ نہ کھلے تو پھر مجھے آ کر مارے۔ لہذا میری بیوی مجھ سے پریشان رہتی تھی، انتظار کرتی رہتی تھی اور سمجھاتی تھی کہ دیکھو گھر جلدی آ جایا کرو اور بار بار ادھر ادھر مت جایا کرو، اپنے گھر میں آرام کرو، غلط سوسائٹی میں نہ بیٹھا کرو، غلط سوسائٹی میں بیٹھو گے تو اس کا غلط نتیجہ نکلے گا، غلط اس کا انجام سامنے آئے گا۔ لیکن میں نے تو بیوی کی بات کو بھی نہیں مانا، الٹا ایک گال پر تھپڑ دیا کہ کمبخت بولتی ہے میرے سامنے۔ لہذا میں اپنی بیوی کی نیند کو بھی خراب کرتا تھا اور لا یعنی باتوں کے اندر گرفتار رہتا تھا۔ تو اس وقت کی ندامت سے جناب کوئی فائدہ نہیں، وہاں تو کوئی نصیحت نہیں۔ اب نصیحت کہاں؟ اس عنوان کے تحت میرا مستقل بیان موجود ہے، اب نصیحت کہاں؟ نصیحت تو بھائی دنیا کے اندر حاصل کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں، عمہ کے پارے میں، سورہ فجر کے اندر ارشاد فرمایا کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ یہ پچھتائے گا اور عورت بھی پچھتائے گی۔ ارے گشتی کر لیتی دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے چلی جاتی تو اس میں کیا اشکال تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی بندیوں کو دین کی دعوت دے دیتی، پردے کے اہتمام کے ساتھ گشت میں چلی جاتی تو ٹوکنے والا پھر کیوں ٹوکتا اور پھر کہنے والا کیوں کہتا اور قیامت میں کیوں پچھتانا پڑتا؟ لیکن بہرحال اس نے ایسا کیا تو قیامت کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں نکلے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو دار العمل نہیں بلکہ دار الجزا ہے، ثواب اور عذاب کا مقام ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے ثواب ملے گا، برے اعمال ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر عقاب اور عذاب اور سزا کے اندر گرفتار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دوستی نہ کی اور میں نے اس کے برخلاف برے دوستوں کی سوسائٹی کو جوائن کیا، بری سوسائٹی کے اندر بیٹھا جس کا برا نتیجہ صادر ہوا، ظاہری صحت بھی گئی اور روحانیت بھی برباد ہو گئی۔ ان برے دوستوں نے مجھے بھی برا بنا دیا اور برے مقام نے دنیا کے اندر اعزاز و اکرام مجھے جو حاصل تھا وہ بھی جناب چھین لیا۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں یہی بات ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تو تیرے پاس سمجھانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا تھا، رسول کو بھیجا تھا، پر تو نے پیغمبر کی بات کو مانا نہیں، بلکہ تو پیغمبر کے سامنے آڑتا رہا، پیغمبر کے سامنے دھینگا مشتی کرتا رہا،
حالانکہ پیغمبر نے تجھ کو سمجھایا تھا کہ دیکھ اگر دوستی کرے تو پکے ایمان والے سے دوستی کرنا، جو تیرے ایمان میں اضافہ کروائے، تیری روحانیت میں اضافہ کروائے، تیری نورانیت میں اضافہ کروائے، تیرے تقوی میں اضافہ کروائے، تیری طہارت کے اندر اضافہ کروائے، تیری پاکیزگی کے اندر اضافہ کروائے، تیری روح کی بالیدگی میں اضافہ کروائے، جو تجھے نفع پہنچائے، دنیا کا بھی نفع پہنچائے، آخرت کا بھی نفع پہنچائے۔ پیغمبر نے تو تجھے سمجھایا تھا پر تو نے بات کو مانا نہیں۔ کیا تو نے پیغمبر کی یہ حدیث نہیں سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث کی کتابوں کے اندر خاص طور سے نقل کی گئی؟ کیا تیرے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نہیں آیا تھا جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، اور جو ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 62 پر ابواب الزہد کے اندر باب ما جاء فی صحبت المومن کے اندر موجود ہے؟ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي۔ دیکھ پکے ایمان والے سے ہی دوستی اختیار کرنا جو تیرے ایمان کو بچائے، تجھے نیک بنائے، اور دیکھ تیرا کھانا متقی انسان کے علاوہ، پرہیزگار انسان کے علاوہ کوئی دوسرا نہ کھائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیرے واسطے بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی نہ بنانا، اور تمہارا مال بطور دوستی کے صرف متقی آدمی کھائے، یعنی غیر متقی سے دوستی نہ کرو، کیونکہ غیر متقی سے دوستی کرو گے تو ظاہر ہے کہ تقوی کے خلاف باتیں وہ سکھائے گا۔ لڑکا لڑکے کو برباد کر دیتا ہے، لڑکی لڑکی کو برباد کر دیتی ہے۔ ماں باپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لڑکی لڑکی کے ساتھ ہی تو بیٹھ رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں لڑکی لڑکی کو برباد کر دیتی ہے۔ ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں لڑکے کے ساتھ چوڑی بیٹھی ہے، یہ تو لڑکی کے ساتھ ہے، نہیں وہ لڑکی بری ہے تو اس کو بھی برا بنا دے گی۔ لہذا جن لڑکیوں کے ساتھ اپنی لڑکی بیٹھ رہی ہے ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور ان کو باقاعدہ چیک کرتے رہنا چاہیے تاکہ کسی قسم کا نقصان ہماری بچی کے اندر اور ہماری آل اولاد کے اندر نہ آئے۔ کھانے تک کے بارے میں فرمایا گیا کہ متقی دوست کی دعوت کرنا، غیر متقی لوگوں کو کھانا کھلا کر اپنے پیسے کو برباد مت کرنا، کہ یہ پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے بارے میں 4 پارے میں سورہ نساء کے پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ میں اس پیسے کو برباد مت کر دینا، کیونکہ یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ مال، یہ دولت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ یہ سرمایہ زندگی ہے۔ پیسہ ہے تو آدمی قرآن شریف لے سکتا ہے، پیسہ ہے تو آدمی روٹی کھا سکتا ہے، پیسہ ہے تو آدمی چائے پی سکتا ہے، پیسہ ہے تو آدمی دودھ خرید سکتا ہے، پیسہ ہے تو آدمی کتاب خرید سکتا ہے، پیسہ ہے تو آدمی کیسٹ خرید سکتا ہے، پیسہ ہے تو آدمی جائیداد اور باغ خرید سکتا ہے، پیسہ ہے تو آدمی سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ پیسہ فی نفسی کوئی بری نہیں، لیکن تم اس پیسے کو برباد مت کرنا، کیونکہ یہ پیسہ تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ ہے۔ بے وقوفوں کے ہاتھ میں اس کو مت دے دینا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ یہ حدیث پاک جو اس وقت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ حدیث پاک بھی بالکل صحیح حدیث ہے۔ باب المرء مع من احب، ابواب الزہد، ترمذی شریف جلد دوم کے اندر صفحہ نمبر 61 پر ہے۔ فرمایا عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب وله ما اكتسب۔ آدمی قیامت کے دن اپنے دوست کے ساتھ اٹھے گا، جیسا اس کا دوست ہوگا ویسے جناب اس کا حشر قیامت کے دن کیا جائے گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اپنے دوست کو چیک کر لو کہ تمہارا دوست اچھا ہے یا برا ہے۔ قیامت میں آدمی کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے دوست کے ساتھ کرے گا۔ اچھا دوست ہے تو یہ بھی اچھا، برا دوست ہے تو یہ بھی برا، اچھی سہیلی ہے تو یہ بھی اچھی، بری سہیلی ہے تو یہ بھی بری۔ اور بزرگوں نے ارشاد فرمایا، علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کے بارے میں تحقیق کرنی ہو کہ یہ کیسا ہے تو دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ اگر دوست اچھے ہیں تو یہ بھی اچھا ہوگا، دوست برے ہوں گے تو یہ بھی برا ہوگا، کیونکہ جنس کی جانب مائل ہوتی ہے۔ اچھا اچھے کی جانب مائل ہوتا ہے، برا برے کی جانب مائل ہوتا ہے۔ الجنس یمیل الی الجنس، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ فرمایا المرء مع من احب وله ما اكتسب، اور اس کے لیے وہ اعمال ہوں گے جو اعمال اس نے دنیا میں کیے ہیں، یعنی ان کی جزا اس کو ملے گی، ان کا بدلہ اس کو ملے گا۔ لہذا حدیث پاک کے دوسرے ٹکڑے میں اس جانب اشارہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال پر غور کرتا رہے کہ میں اچھے اعمال کر رہا ہوں یا برے اعمال کر رہا ہوں۔ اور یہ مضمون تو کلام پاک کے اندر سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ تیسرے پارے میں قاری تعالی نے ارشاد فرمایا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ کیا مطلب؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس عنوان کے تحت میرا مستقل بیان الگ سے موجود ہے، الگ سے کیسٹ موجود ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ کے اوپر میرا مستقل الگ سے بیان موجود ہے، پورے 1 گھنٹے کی تقریر ہے ابو ہریرہ کے اوپر رضی اللہ عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل على دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل۔ فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر چلتا ہے، لہذا ہر آدمی دوست بنانے سے پہلے غور کر لے کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں۔ اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ جس سے دوستی کرنی ہے اس سے دوستی کر، لیکن ایک دن جدائیگی ہونی ہے، ایک دن دونوں میں افتراق ہونا ہے، انتشار ہونا ہے، دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے، سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ کچھ باقی بچے گا تو اللہ کا نام باقی بچے گا، اللہ کی ذات گرامی باقی بچے گی۔ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے ابواب الزہد ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 60 پر موجود ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے یہی سبق ملتا ہے کہ آدمی اچھی سوسائٹی میں بیٹھے، اچھی محفل میں بیٹھے۔ یہ آیات کریمہ جو آج کے درس میں نے خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اگرچہ ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن الفاظ قرآن پاک کی عنایات کے عام ہیں، لہذا عام حکم ان سے نکالا جائے گا۔ برے دوست کے بارے میں، برے دوست نے
اپنے دوست کو بھی ڈبو دیا. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے مشرک سرداروں میں ایک سردار عقبہ تھا، عین قاف با ہا. اس کے باپ کا نام تھا ابو معیط، جس کو غلطی سے لوگ معیط معیط پڑھتے ہیں. معیط لفظ ہے، میم عین یا قا، تانے قا. عقبہ ابن ابی معیط بہت بڑا سردار تھا مکہ مکرمہ میں، اکثر سفر پر جاتا رہتا تھا. اس کی عادت تھی کہ جب اپنے سفر سے واپس آتا تھا تو شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کرتا تھا. جیسے ہمارے یہاں بھی مسلمانوں کی سوسائٹی میں لوگوں کی دعوتیں چلتی رہتی ہیں. جب واپس آتا سفر سے تو بڑے بڑے لوگوں کو کھانے پر دعوت دے دیا کرتا تھا. اور ساتھ میں یہ عقبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلاتا تھا. آپ بھی تشریف لائیے گا، ہمارے یہاں کھانا کھائیے گا. اور ظاہر ہے کہ آدمی اگر دوسرے کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لے تو کھلانے والے کا کوئی کمال نہیں، کھانے والے کا کمال ہے کہ اپنی قسمت کا اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا گیا اور اس کے گھر میں برکتیں چھوڑ گیا. مہمان کو کھانا کھلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عنایت فرماتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ سفر کو گیا، سفر سے واپس آیا تو اپنی عادت کے مطابق اس نے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کو اسلام قبول کرنے کی جانب دعوت دیتے رہا کرتے تھے کہ آپ بھی بھائی اسلام قبول کر لو، ایمان لے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جان لو، جنت اور دوزخ کا یقین کر لو، قیامت کا یقین کر لو، اس بات پر یقین کر لو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. لیکن یہ مانتا نہیں تھا، کہتا تھا کہ نہیں، مجھے تو بس اپنے کفر پر رہنے دو، میں بت پرستی چھوڑ نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے تھے لیکن یہ بات کو مانتا نہیں تھا. تو جب سفر سے واپس آیا تو اپنی عادت کے مطابق اس نے لوگوں کی، بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی اور پیغمبر اعظم نیر اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت میں بلایا. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے مکان پر تشریف لے گئے. عقبہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا تو میرے سچے آقا رسول صادق رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقبہ، میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس بات کی گواہی نہ دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک عبادت میں نہیں ہے، اور جب تک کہ تم اس بات کی گواہی نہ دے دو کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں، میں تمہارا کھانا آج کھاؤں گا ہی نہیں. اب یہ بھائی تمہاری مرضی، کھانا کھلانا چاہو تو کلمہ پڑھ لو، اور نہیں کھلانا چاہتے تو تمہاری مرضی، میں کھانا چھوڑ کر چلا جاؤں گا. اب عقبہ نے سوچا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا اونچا، دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے، اگر میں اس وقت ان کی بات کو نہیں مانتا یعنی کلمہ نہیں پڑھتا اور یہ دعوت میں سے اٹھ کے چلے گئے تو میری بڑی بے عزتی ہوگی. تو اس نے کہا کہ لیجیے میں آپ کا کلمہ ابھی پڑھ لیتا ہوں. یعنی نہ چاہتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا، دل نہ چاہتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ طیبہ کے عنوان سے مستقل میرا الگ سے بیان موجود ہے، مستقل کیسٹ موجود ہے، اس میں کلمے کے بارے میں نے تفصیل بیان کی ہے. دیکھیے اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو آپ کھانا تناول فرما لیں، کھانا نوش جان فرما لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سنا تو آپ خوش ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے میری شرط قبول کر لی، لہذا چلو میں اب تمہارا کھانا کھا ہی لیتا ہوں. اس نے کلمہ تو پڑھ لیا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت بھی کھا لی، کھانا بھی کھا لیا، لیکن بات چھپی کب رہتی؟ اس کا یعنی عقبہ کا ایک بہت گہرا دوست تھا، ابی ابن خلف۔ جب اس کو خبر لگی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا اور عقبہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی تو یہ بہت غصہ ہوا، بہت غصہ ہوا، غیظ و غضب کا پیکر بن گیا، آگ ببولا ہو گیا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور یہ فوراً اپنے دوست عقبہ کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ عقبہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا محمد کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ دیکھو میں نے سنا ہے کہ تم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے اور تم مسلمان ہو گئے ہو، کیا یہ بات سچی ہے؟ تو عقبہ نے کہا کہ میرے دوست، اے میرے دل کی کلی، دیکھو مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے معزز مکرم مہمان میرے پاس آئے ہوئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے گھر پر تشریف لائے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے عقبہ اگر تم نے آج کلمہ نہیں پڑھا تو میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا، بنا کھانا کھائے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو اے میرے دوست دیکھ سن، ناراض مت ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لیے بڑی رسوائی کی بات تھی، بڑی ذلت کی بات تھی، اس لیے میں نے محمد کی خاطر سے یہ کلمہ پڑھ لیا اور عزت کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ابی ابن خلف نے کہا جھوٹ بولتا ہے، مجھے یقین نہیں تیری بات کے اوپر، تو جھوٹ بولتا ہے، میں تیری ایسی باتوں کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ تو عقبہ بولا میرے دوست تو بتلا کہ میری بات پر تو یقین کیسے کر سکتا ہے؟ جو کام تو مجھ سے کروانا چاہے، جو الفاظ میری زبان سے نکلوانا چاہے تو بتا دے، پر یقین کر لے بات ایسی تھی۔ وہ بولا نہیں اے عقبہ میں تمہاری بات کے اوپر یقین نہیں کر سکتا، ہاں ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ کہ اگر تو ابھی محمد کے پاس جا کر محمد کے منہ پر تھوک دے، نعوذ باللہ من ذالک، تو میں تیری بات پر یقین کر لوں گا۔ جا تھوک کرا محمد کے منہ پر، توبہ توبہ نعوذ باللہ۔ اور میں تو آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ اچھوں کو برا کہنا یہ دنیا کی پرانی عادت ہے، جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کو اتنا ہی زیادہ پبلک برا کہتی ہے، داغدار بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صبر کے طفیل ان کے درجات بڑھاتا رہتا ہے، بلند کرتا رہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ نہ پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے اچھے اتنے اچھے اتنے اچھے کہ جس مقام کے اوپر آپ تشریف لے گئے وہ مقام آپ کے تشریف لے جانے سے مبارک بن گیا۔ ہمارا آپ کا عقیدہ راسخہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے اگر کوئی کپڑا کوئی چیز چھو جائے تو خدا کی قسم وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ایسے سچے نبی کو، ایسے سچے رسول کو، ایسے محبوب رسول کو، ایسی موہنی موہنی پیاری پیاری صورت والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جا ان کے منہ پر تھوک کرا، تب میں تیری بات پر یقین کروں گا۔ بڑا بدتمیز آدمی تھا، ایسے پیارے چہرے پر تھوکنا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کچھ فرما رہے ہیں قرآن پاک کے حکم کے مطابق فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک نہیں تو ان کو حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ میری وحدانیت، میری یکتائی لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں، اور یہ بات علی الاعلان فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ بھائی اللہ نے فرمایا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باری تعالیٰ کی بات ماننی تھی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اللہ کے حکم سے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے تھے، لیکن یہ لوگ تھے نہ ماننے والے، بدتمیزی کرنے والے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکنے کا حکم دے رہے ہیں کہ تیری میری دوستی تھوکنے کے بعد ہی برقرار رہے گی۔ قرآن پاک کی بات کو نہیں مانا، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار، گفتار، کردار، یہ تمام چیزیں قرآن پاک کے مطابق تھیں۔ قرآن کی تفسیر ہے گفتار محمد، قرآن کی تفسیر ہے گفتار محمد، گفتار کا آئینہ ہے کردار محمد۔ شاداب تھا، شاداب ہے، شاداب رہے گا۔ شاداب کے معنی ہرا بھرا، فارسی کا لفظ ہے۔ شاداب تھا، شاداب ہے، شاداب رہے گا۔ نادان یہ گلزار ہے، گلزار محمد۔ ارے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے ایمان کے باغ کو جلانا چاہتا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے چمن کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ ایسا چمن جس کی آبیاری سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اپنے خون پسینے سے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلزار کو تو مٹانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو مٹانا چاہتا ہے محمد کے لگائے ہوئے چمن کو، اور ہم اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ تیری نہیں چلے گی، ہماری چلے گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 28ویں پارے میں سورہ صف کے پہلے رکوع میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محمد کی شمع کو تو گل کرنا چاہتا ہے، محمد کے چراغ کو تو بجھانا چاہتا ہے، ہم اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چراغ فروزہ ہوا ہے، فروزہ رہنے کے لیے۔ شاداب تھا، شاداب ہے، شاداب رہے گا۔ نادان یہ گلزار ہے، گلزار محمد۔ دم توڑ دیا گر کے بلال حبشی نے، دم توڑ دیا گر کے بلال حبشی نے، حاصل نہ ہوا جب انہیں دیدار محمد۔ لے چل مجھے اے جذبہ بیتاب مدینہ، لے چل مجھے اے جذبہ بیتاب مدینہ، ہوتی ہے جہاں بارش انوار محمد۔ مجھ پر نہ یقین آئے تو خود پوچھ لو ان سے، مجھ پر نہ یقین آئے تو خود پوچھ لو ان سے، اللہ کا دیدار ہے دیدار محمد۔ یعنی وہ انوار و برکات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عنایت فرمائی۔ اس مصرے کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے محمد کو دیکھ لیا سمجھ لو اس نے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ نہیں نہیں نہیں، خدا تعالیٰ کی ذات گرامی الگ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی الگ ہے۔ اللہ خالق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں۔ لہذا عقبہ، اگر میری دوستی تمہیں باقی رکھنی ہو تو جاؤ ابھی تھوک کراؤ محمد کے منہ پر توبہ توبہ۔ یہ کمبخت بدنصیب دوست کے کہنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، توبہ توبہ، نقل کفر کفر نباشت۔ یہ واقعہ میں آپ کو اس واسطے سنا رہا ہوں کہ برے دوست نے اس کو بھی برباد کر دیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جانے کے بعد کچھ نہ بولا، بس جاتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس نے تھوک دیا۔ انداز لگائیے حضور کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صبر فرماتے ہوں گے۔ آپ کا دل اور آپ کا قلب کتنا وسیع تھا، آپ کتنے حلیم اور بردبار تھے کہ اس کی کوئی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔
اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی ان دونوں کو ذلیل کر دیا کہ تو میرے پیغمبر کے چہرے پر تھوک کے آیا ہے، اب میں تجھے چھوڑوں گا تھوڑا ہی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موہنی موہنی پیاری پیاری صورت پر تھوک کر آیا، تجھے اب میں خدا چھوڑوں گا نہیں۔ میری پکڑ جب آتی ہے اللہم احفظنا تو بہت زبردست آتی ہے، جب تک نہیں آتی پکڑ نہیں آتی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ کی پکڑ دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ دونوں دوستوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ذلیل کیا کہ بدر کی لڑائی کے اندر غزوہ بدر میں یہ دونوں کافر مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں بدر کی لڑائی میں 313 ایمان والے نہتے تھے، کل 8 تلواریں تھیں۔ بتائیے 8 تلواروں سے اتنا بڑا لشکر کیسے لڑ سکتا تھا؟ لیکن ان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر تھا، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی مدد فرمانے لگے اس کی مدد کو کوئی مائی کا لال روکنے پر قادر نہیں، اور جس کی مدد کرنا چھوڑ دے کوئی مائی کا لال ایسا نہیں کہ اس کی مدد کر سکے اور اس کو ترقی دے سکے۔ یہ ہمارا آپ کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہی بات کلام پاک کے 4 پارے میں بیان فرمائی گئی۔ باری تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس لیے فرما دیا کہ دیکھو میرے سے ربط رکھو، میرے سے تعلق رکھو، کیونکہ ساری طاقت تو مجھ خدا کے ہاتھ میں ہے، تم اس کمزور مخلوق کے پیچھے کیسے پڑ گئے؟ يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں واصل جہنم کروا دیا۔ صحابہ کرام کی تلواروں نے ان کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جو میرے نبی کو ستائے گا میں خدا پھر اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن اللہ کی پکڑ کے آنے کا ایک وقت طے ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کا ایک وقت طے ہوتا ہے۔ دونوں سردار مارے گئے، دونوں دوست مار دیے گئے۔ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ میں جب دوستی قائم کروانے پر آتا ہوں تو قائم بھی کروا دیتا ہوں، اور جب دوستی کو ختم کروانا چاہتا ہوں تو ایسے ختم کروا دیتا ہوں۔ یہ دوستی کفر کی اعانت کے لیے تھی، یہ دوستی اسلام کی مخالفت میں تھی، اس دوستی کو تو ٹوٹنا ہی تھا۔ یہ تو ہوا دنیا کا عذاب، دنیا کی ذلت، اور آخرت میں ان کے عذاب کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ جب آخرت کا عذاب سامنے دیکھے گا یہ کمبخت تو اس وقت ندامت اور افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے گا اور کہے گا کاش میں فلاں یعنی ابی ابن خلف کو دوست نہ بناتا، لیکن بھائی اب تو بنا لیا، اب کیا ہوتا ہے؟ لہذا باری سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کو اور اس واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں عام لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان مہیا فرما دیا کہ اے دوستی کرنے والے لوگوں تم ایسا مت کرنا، اے سہیلا بنیلا کرنے والی لڑکیوں عورتوں تم ایسا مت کرنا۔ تمہاری دوستی اللہ کے دین کی خاطر ہونی چاہیے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے ہونی چاہیے، اور تم اچھی سوسائٹی میں بیٹھو، اللہ یہی چاہتا ہے۔ برے دوست کا انجام برا ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔
شیطان نے یہ کام کروا دیا، لیکن شیطان تو انسان کو عین وقت پر امداد کرنے سے جواب دے دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ شیطان تو بس بری بات کا وسوسہ ڈال کر دور جا کر کھڑے ہو کر تماشا دیکھتا ہے۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں آگ لگا کے جما لو دور کھڑی، تو بالکل یہی کام شیطان اور ابلیس کا ہوتا ہے کہ وسوسہ ڈال دیا برے کام کا اور پھر انسانوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، اچھا ہوا میں نے ان انسانوں کو برباد کر دیا۔ تو جو لوگ عقل سلیم رکھنے والے ہیں وہ برے دوست سے اجتناب کرتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں اور اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اچھی سوسائٹی کو جوائن کرتے ہیں اور اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے قلب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نور پیدا کر رکھا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو دل میں رچا لیتے ہیں اور بسا لیتے ہیں اور بچھا لیتے ہیں، پھر یہ محبت ان کو دین پر عمل کرنے پر ابھارتی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ انسان دین کی ہر بات کو مانے اور ہر چیز پر عمل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔